پردے کے احکامات اس امت میں نہیں تھے، پہلی امتوں میں نہیں تھے، عورتوں میں شرم و حیا باقی تھا۔ قرآن مجید میں پہلی امتوں کی چند عورتوں کا ذکر ہے تو ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ صفت بھی بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب ان کو بلانے آئیں اور جب بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ بچیاں جانوروں کو لے کے الگ کھڑی تھی۔ پردے کا حکم نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے بات چیت کرنے سے ممانعت نہیں تھی، لیکن حیا کی وجہ سے وہ مردوں میں مکس نہیں تھی۔ اپنے جانوروں کو لے کے وہ الگ کھڑی ہوتی، جب لوگ کنویں کو بند کر کے چلے جاتے تو جو کنارے پہ پانی گرا ہوتا، کیونکہ اوپر سے پتھر وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ دو بچیاں کھڑی ہیں، پانی انہوں نے کنواں بند کر دیا، اب جانور کنارے پہ تھوڑا بہت کیچڑ والا پانی پی کے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جس پتھر کو 10 بندے اٹھاتے تھے، اکیلے نے اٹھا کے کنارے پہ رکھا، بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ان کو کہا جاؤ اور بند کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا آج بکریاں تر و تازہ ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے آج مدد کی۔ شعیب علیہ السلام نے حکم دیا جاؤ بلا کے لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی نے بچیوں کے آنے کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ جس طرح باپردہ عورت ہو تو حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ وہ چل رہی تھی، آزاد گم نہیں رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر آگے چلے، اسے کہا تو مجھے پیچھے سے راستہ بتاتی جانا اپنے گھر کا۔ تو مدد کرنے پر اللہ نے کتنا فائدہ دیا کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا چل تو مصر سے بھاگ کر یہاں آ گیا، میں بچی کا رشتہ دیتا ہوں، میرے گھر ٹھہر جا۔ رشتہ بھی ہو گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا، ولیمہ چل رہا تھا، تو احادیث میں موجود ہے کہ ازواج مطہرات دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، پردے کے احکامات نہیں تھے، لیکن عورت میں شرم و حیا تھا۔ مرد آ رہے تھے، صحن میں کھانا کھا کے جا رہے تھے تو خواتین دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، لوگوں کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ، اچھے برے آپ امام الانبیاء ہیں، ہر طرح کا طبقہ آپ کے گھر آتا ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ خواتین کو علیحدہ رکھا جائے، آپ کے پاس آنے جانے والوں کے لیے الگ انتظام ہو۔ پہلے کسی گھر میں یہ انتظام نہیں تھا، پردوں کے احکامات ہی جب نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق پردے کے احکامات نازل فرما دیے، پوری امت کے لیے پردے کے احکامات نازل فرمائے۔ تو صحابہ نے، خواتین نے آگے سے احتجاج نہیں کیا، بلکہ جیسا ہی پردے کا حکم نازل ہوا مکمل پردہ کیا، مکمل پردہ کیا۔ کسی ایک صحابیہ کے بارے میں نہیں آتا کہ آگے سے شکوہ کیا ہو، شکایت کی ہو، جو حکم اللہ کا آتا اس پر مکمل عمل کرتی، فوتگی پر نوحہ کرتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی جس طرح اکثر بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، خصوصاً دیہاتوں میں، کہ عورتیں جب روتی ہیں فوتگی پر تو ان کو اپنے جسم کا نہیں پتہ ہوتا، دوپٹہ کدھر جاتا ہے، کپڑے پھاڑنے لگ جاتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں۔ اسلام نے اس طرح رونے سے منع کیا۔ عرب میں تو یہ رواج تھا کہ رونے والیاں کرائے پہ لاتے تھے، اور بعض میت مرنے والے تو باقاعدہ کہتے تھے وہ فلاں ٹیم بہت زیادہ روتی ہے، اسے بلانا، تاکہ پتہ چلے کہ میرے اوپر لوگوں کو دکھ بڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا تو خواتین نے رونا بھی چھوڑ دیا۔ روتی تھی لیکن جسم سے کپڑا ہلتا نہیں تھا، روئے انسان آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن کپڑے پھاڑنا، ننگا ہو جانا، بعض عرب والے اپنا سر ٹینڈ کروا دیتے تھے، گریبان پھاڑتے تھے، اپنے آپ کو تھپڑ مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی حرکتیں کرے گا اس کا ہمان سے کوئی تعلق نہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پہلے حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو میتوں کو لے کر مدینہ آئے۔
بعد میں اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں دفن کرو، تو پھر مدینہ سے دوبارہ غزوہ احد میں جا کر ان کو دفنایا گیا۔ تو جب میتوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک عورت کے 3 عزیز شہید ہوئے، باپ تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، یا خاوند بھائی اور بیٹا تھا۔ 3 میتیں اس نے اونٹ پہ لادی اور میتوں کو لے کے چل پڑی۔ صحابہ بھی جا رہے تھے اپنی اپنی میتوں کو لے کر، زخمیوں کو اٹھا کر۔ تو کچھ لوگوں نے آپس میں بات کی کہ یہ دیکھو کتنا اس کا نقصان ہوا کہ 3 بندے مر گئے، اور یہ ایسے پرسکون جا رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کہ نہ گریبان پھاڑ رہی ہے، نہ چیخ چلا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو بعض ایسے روتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار اس بیچارے کو پکڑو، یہ گر رہا ہے، حالانکہ وہ گر نہیں رہا، یہ سارے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ رونا ہے تو بیٹھ کے رو، لیکن 2 بندے پکڑتے ہیں، 2 عورتیں پکڑتی ہیں عورت کو، وہ کسی کے قابو نہیں آتی ایسے، لیکن وہ عورت اونٹ کی مہار پکڑے بڑے سکون سے جا رہی تھی۔ تو لوگوں نے بات کی کہ اس کو دیکھو 3 بندے مر گئے اور اس کو پرواہ نہیں، ایسے جا رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس عورت نے یہ جملہ سن لیا تو آگے سے بڑا عمدہ جواب دیا۔ اس نے کہا میرے رشتہ دار فوت ہوئے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ سنن ابی داود میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ بسا اوقات کوئی واقعہ، کوئی بات اللہ کو پسند آتی ہے تو وہ وہی بات ختم نہیں ہو جاتی، وہ بات اللہ عوام میں مشہور کر دیتا ہے۔ کسی نے آ کے مدینہ میں آ کر بتایا، مدینہ سے ایک دوسرے کو واقعہ چل پڑا کہ بھائی اس عورت نے یہ جواب دیا کہ میرے رشتہ دار فوت ہوئے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی کہ میں بے پردہ پھروں۔ تو یہ حیا